الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. فضل الجماعت با جماعت نماز کی فضیلت اور اہمیت ذکر کے اس باب میں، اور اس کی فضیلت تو بہت سے نمایاں ہے۔ اس باب میں تو ایسے امام نسائی نے صرف دو احادیث کو نقل کیا ہے، لیکن اس حوالے سے بہت سارے احادیث ہیں جس سے با جماعت نماز کی کیا ہے فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک حصی مثال سے سمجھایا، ایک حصی کہ ایک جگہ آپ کو کوئی 1 روپے دیتے اور دوسری جگہ آپ کو 25 دیتے یا آپ کو 27 دیتے، تو جو ہوشیار آدمی ہوتے وہ کیا رہتے، وہ 1 روپے کے اوپر تو خیرات تو نہیں کریں گے، اس کو اگر 25 مل رہے 27 مل رہے کیوں 1 روپے کی طرف ہاتھ بڑھائے، ان کو 25 دینا چاہیے۔ اسی طرح مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی اگر با جماعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کو 25 گنا یا 27 گنا کیا ہے زیادہ اجر ملتے ہیں، اور ایک آدمی جو انفرادی نماز کسی جگہ یا مسجد میں پڑھے کہ انفرادی پڑھے یا اپنے گھر کے کونے میں پڑھتے ہیں، اس کی اجر تو ہے، اللہ تو قبول فرمائیں گے، لیکن کیا ہے اجر اس کی کم ہے، اجر کم ہے۔ اور یہ جو 25 اور 27 کا جو تذکرہ ہے یہ بھی بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ 25 گنا زیادہ ہے عام انفرادی نماز کے مقابلے میں۔ یہ تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ خشوع کے اعتبار سے کہ جو آدمی جتنی نماز میں اگر جتنی زیادہ اس کی عاجزی ہو، جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، اتنی اس کی کیا ہے اجر زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اگر زیادہ توجہ کرے زیادہ فوائل المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غافل ہے، خیر اچھا کہ اللہ نے عن صلاتهم غافل کہا ہے، فی صلاتهم نہیں کہا۔ نماز میں انسان کی فطرت ہے، ہاں جب کوئی نماز کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے دنیا جہان کی چیز یاد آ جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے نا کہ انی لأجہز الجیوش فی الصلاۃ، فرماتے کہ میں نماز میں کیا کرتا ہوں، سب بندی کرتا ہوں، سب کو درست کرتا ہوں نماز میں۔ ایک آدمی نماز میں پڑھ رہے ابھی اس کے بعد دشمن کے مقابلے سے جانا ہے، تو نماز میں سوچ ہوتے ہیں کیسے دشمن سے مقابلہ کریں گے، کیسے اس سوچتے ہیں مبارک سوچ ہے، لیکن کوئی دکانوں کے حساب کرتے ہیں نماز میں۔ اس طرح مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک دن امام نے 3 رکعت پڑھائی، تو اس نے کہا بھائی آج آپ 3 رکعت پڑھائی، تو امام نے کہا کیا پتہ چلا، اس نے کہا میرے 4 دکانیں، ہر رکعت میں ایک دکان کی حساب کرتا ہوں، آج 3 دکانوں کے حساب میں نے کیے، ایک دکان باقی ہے۔ یہ تو بالکل غلط ہے، غیر سرکل کرتے ہیں، یہ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع، اللہ کے ساتھ تعلق۔ نماز کیا ہے انسان اللہ کی طرف سے تعلق بناتے ہیں، معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز معراج المومن ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتے ہیں۔ ہر آدمی کے معراج پہ نہیں جا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی دی، آسمانوں میں تشریف لے گئے اور اللہ کی طرف سے ملاقات کی، ہر آدمی نہیں کر سکے۔ مسلمان مومن اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے کیا کرے، نماز پڑھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ملاقات کرے، اللہ مجھ سے باتیں کرے، تو میں کیا کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ مبارک لوگ تھے، قرآن کی تلاوت۔ بہرحال تو اس میں خشوع اور عاجزی کے حساب سے کیا ہے انسان کو اجر ملتے ہیں۔ نماز میں جتنے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اتنے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اس باب میں جو حدیث نقل کیا ہے یہ اخبرنا قتیبۃ عن مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت، با جماعت نماز، تفضل علی صلاۃ الفرض، اس میں اضافہ ہے، اجر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں فرض نماز کے اوپر، انفرادی نماز کے اوپر
ب27 درجہ، 27 گنا اس کے انفرادی نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز 27 گنا اس کی درجہ ہے اس روایت کے اندر۔ اور آگے جو روایت ہے اس میں یہ بھی قتيبة أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، دوسری بات فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاتکم من صلاۃ احدکم وحدہ، فرمایا کہ صلاۃ الجماعت با جماعت نماز افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے، افضل ہے بہت افضل ہے، کس سے؟ من صلاۃ احدکم وحدہ، جو آدمی اکیلے نماز پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ 25 جزء 25 گنا زیر اس کے اجر ہے، 25 گنا۔ اور آگے جو روایت ہے اچھا کی روایت ہے وہ بھی عبید اللہ بن سعید جو ہے فرماتے ہیں کہ حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت یزید علی صلاۃ الفرض، کہ با جماعت نماز انفرادی نماز کے فرض نماز کے کہ جو آدمی اکیلے پڑھتے ہیں 25 درجہ 25 گنا دیر اجر ہے۔ اس میں ان دونوں حدیث سے کیا معلوم ہوتے ہیں؟ بلکہ تینوں حدیث سے کہ 25 گنا اجر ہے یا جو ہے 27 گنا اجر ہے۔ تو 25 گنا یا تو وہی کے ذریعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 25 گنا بتایا اور پھر 27 گنا بتایا۔ جس طرح ایک آدمی کی تم دیکھتا ہے کہ میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے کیا کیا؟ بعد میں کہا کہ چلو آپ کو 15 دے دوں، 1000 دیے، 1000 کا وعدہ کہ پھر کہتے ہیں جی چلو 1500 دیتا ہوں، تو انسان خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک قسم ترقی ہے نعمتوں میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف، اور یہ بہت ساری اس کی مثالیں جو ہے موجود ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محدثین نے ذکر کیا کہ یہ خشوع کی اعتبار سے کہ جتنے انسان کی نماز میں خشوع ہو، عاجزی ہو، اتنی کیا ہے، اتنی ہی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو ان احادیث سے با جماعت نماز کی فضیلت سے معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن با جماعت نماز کیا ہے، اس حوالے سے بہت سارے احادیث ہیں، اور ان تمام احادیثوں کی روشنی میں جب آدمی دیکھتے ہیں تو ذہن بن جاتے ہیں کہ با جماعت نماز فرض ہے، فرض، با جماعت نماز فرض ہے۔ ویسے تو احناف اس کو مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ الجماعت سنت مؤکدہ، فرماتے ہیں کہ با جماعت نماز کی سنت مؤکدہ ہے۔ اور وہ حدیث ذکر کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجماعت من سنن الہدی لا يتخلف عنها الا منافق، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنن ہدا میں سے ہے، اور اس سے منافق آدمی پیچھے جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے، منافق آدمی کا جماعت نماز میں حاضر نہیں ہوگا۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اس میں سنت کا لفظ ہے، سنن ہدا میں سے۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مشہور بلکہ فقہ کی تمام کتابوں میں ہدایہ وغیرہ میں مشہور عبارت ہے کہ الجماعت سنت مؤکدہ۔ لیکن دیگر ائمہ اور موجودہ جو عرب کے جتنے مستند علماء ہیں سب یہ عبداللہ بن باز وغیرہ، یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ شیخ البانی، سب کیا کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے جی، فرض، صلاۃ الجماعہ فرض، فرض ہے۔ اور اس کی دلائل بہت زیادہ موجود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک تو عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے کہ نابینا تھے، کہا جی اللہ کے نبی میں ضریر البصر ہو، آنکھیں نہیں ہے، اور مدینہ کیا ہے، فرمایا کہ بہت زیادہ کثیرۃ ہوا میں بہت زیادہ زرعی چیزیں، موسی چیزیں، اور میرے پاس قائد نہیں، لیس لي قائد یقودنی، کوئی کھینچنے والا بھی نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد لائے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے پھر اس کی عذر کو دیکھ کے اجازت دی ہے۔ تھوڑا سے آگے گئے واپس بلایا، ادھر آؤ، بلایا کہ کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو نے کہا جی ہاں۔ تو کہا تم آ جاؤ جی با جماعت۔ پھر کہا کہ جبریل نے سر مجھے کہا، جبریل نے فرمایا تو تم کیا کرو، آ جاؤ۔ ایک وہ جو مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے دل چاہتے ہیں کہ میں جماعت کے لیے کسی اور کو آگے کروں، اور کچھ نوجوانوں کو ساتھ کر کو، اور کچھ لکڑیاں لے کے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہو جماعت کی کرو، گھر کی کرو، جلاؤ اس کو۔ کتنی بڑی بات ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جلاؤں جی جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں کسی کو حکم دے رہا ہوں
وہ نماز پڑھائے اور میں پیچھے جاؤں، اور جو لوگ نماز سے غیر حاضر ہو تو کیا کرو، اس کی گرم کو جلاؤ۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جب جماعت اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان اس کو کیا کرتے، اس کے اوپر گیرا کرتے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فعلیکم بالجماع، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم باجماعت رہیں گے۔ ویسے نماز کے بغیر بھی باجماعت رہنے میں خیر ہے، اور اسلام نے اس کی طرف توجہ دی ہے۔ اور نماز بھی جتنے ایک بجائے 2 افراد ہو، 2 کو بجائے 3 ہو، 3 کو بجائے 10 ہو، جتنے لوگ زیر اس کیا ہے، اجر و ثواب ہے۔ اس لیے محلے کے مسجد میں اگر لوگ کم ہے تو دور کی مسجد میں جاؤ، لوگ جتنے زیادہ ہو اس پہ پڑھو۔ اور یہ جو قرآنی آیات ہے اس سے بھی جب معلوم ہوتے ہیں، اقیموا الصلاۃ والزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کیا معلوم ہوتے ہیں، باجماعت پڑھو۔ یہ جو سورۃ حج کی آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اگرچہ جو لوگ اس کو سنت، اس کو فرض نہیں سمجھتے، سنت سمجھتے ہیں، واجب نہیں سمجھتے، سنت سمجھتے ہیں، وہ اس کو جواب کرتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہودیوں کے بارے میں نازل ہے، جو سجدے و رکوع نہیں کرتے نماز میں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو۔ یہ تو توجیہ ہو سکتے ہیں، توجیہ، توجیہات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی آیات کی شان نزول بھی خاص ہو تو اس کے یعنی آیات کی جو حکم وہ عام ہوتے ہیں۔ نزول اگر خاص بھی کسی خاص واقعے کے حوالے سے قرآن یا نازل بھی ہو، اس کو حکم کیا ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اشتراک علت سے اشتراک حکم آ جاتا ہے۔ اشتراک علت، کس چیز میں علت کو اشتراک ہو، وہی حکم کیا ہے، سب کو شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آیات کے شان نزول جو بھی ہے، شان ورود جو بھی ہے، حکم تو عام ہے۔ کس مخاطب کیا ہے کہ نماز ان لوگوں کے ساتھ پڑھو، جماعت ان لوگوں کے ساتھ ادا کرو، جو کیا ہے، جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو۔ اور اس طرح کی بہت سارے جو ہے اور احادیث ہے، اور جو ہے آیات ہے جس سے اہمیت معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے اندر بھی ہے کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو جائے اور 2 مضبوط قسم کے اونٹنی اس کو مل جائے، اس کو لے کے آ جائے۔ اور لوگوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سب چاہتے ہیں۔ تو کہا ایک آدمی جب مسجد جاتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو اس نے وہ کیا کیا، قیمتی اونٹوں کو لے کے واپس آ رہا۔ اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے اونٹوں کو پسند فرماتے تھے، اور لوگ اس کو قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کی زبان کے مطابق اس کے لہجے میں بات کی، ورنہ اس کی اہمیت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اونٹوں کی کیا ہے، اونٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ موجودہ زمانے کے جو گاڑی ہے، قیمتی سے قیمتی گاڑی بھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو یہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ایک روایت کے اندر جو میرے سامنے ادھر موجود ہے، اس میں بہت سارے احادیث ہے جس سے باجماعت نماز کی اہمیت اور ضرورت اور فضیلت جو معلوم ہوتے ہیں۔ فضیلت تو سب قائل ہے، لیکن اس کی سنت ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے، تو اس کے فیصلے کی اس کی طرف ہم نہ جائیں۔ علم کے اختلاف کی جگہ لیکن ان تمام آیات اور حدیث سے کیا معلوم ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان اور مومن کو بغیر جماعت کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ سستی کی علامت ہے، کاہلی کی علامت ہے۔ اور کاہل لوگ کے بارے میں کیا فرمایا، منافقین کی علامت ہے۔ وَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم نماز پڑھتے ہیں اور کیا اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، سست و کاہل ہوتے ہیں۔ تو اس سے سستی و کاہلی سے بچنے کے لیے بھی آدمی کیا کرے، جب بھی جماعت مٹھے ہو جائے آدمی جا کے باجماعت پڑھے۔ صحابہ کرام کی اس میں کوئی آدمی اگر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے کوئی معقول عذر ہوگا، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی معذور ہے وہ، یا وہ کیا ہے، سمجھتے تھے کہ آدمی منافق ہے، منافق ہو گیا ہے، اس لیے نماز میں نہیں آ رہے۔ اور خاص کر یہ جو روایت میں پہلے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدی لقد ہممت، کہ میں نے ارادہ کیا، ہممت میں نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ کیا کرو، کہ میں کسی کو حکم دے رہا ہوں اور لبلیاں جمع کرے، اور پھر کیا کرو، پھر نماز کے لیے حکم دے رہا ہوں اور مؤذن اذان دے دے، ثم اخالف،
ادارے جا رہے پھر ان لوگ کے پیچھے جاؤ جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور نماز کے نہیں آتے، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، گھروں کو جلاؤ۔ کتنی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے وہ اس طرح کی سخت بات کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدٌ، اگر کس کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنے اجر ہے، تو فرمایا کہ یہ اتنے ہیں گویا کہ ایک مضبوط اور قیمتی قسم کو کیا ہو اونٹ ہے، 2 اونٹ اس کو مل جائے، ہاں تو وہ کتنے اس کو پسند کریں گے، عشاء کی نماز وقت نماز میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے روایات اور حدیث ہیں، اس میں بجائے کہ ہم اس کو لوگوں سے کہیں کہ سنت ہے، ہم لوگ اس کو اہمیت بیان کرنے کے لیے کیا کہیں کہ بھائی جماعت نماز فرض ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ لوگ تو نماز چھوڑتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، کتنی خراب بات ہے، کتنی بری بات ہے واجب نماز پڑھنا۔ کوئی اگر بت تک نہیں پڑھتے تو بہت خراب بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان اس آیات سے احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ الفرق بین فرمایا کہ مشرک اور کافر مومن کے درمیان یا کافر اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکوں کے صف پہ کھڑا ہو گیا، یہ کافروں کے صف پہ کھڑا ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کافر سمجھتے ہیں اس آدمی کو جو کیا کرتے ہیں، جو باجماعت یعنی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ یہ کافر ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک کی تقریباً یہی فتویٰ ہے، وہ کافر نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لوگ کو زجرن قتل کرنا چاہیے جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ان کا سخت فتویٰ ہے۔ تو نماز کوئی نہیں پڑھے یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ مومن و مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جو آدمی جتنی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے قریب، اللہ کو ان کا بہترین سے نماز پڑھتے ہیں، فرق تو نہیں پڑھتے۔ دینی مدرسے کی تعلیم کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال کرنا چاہیے، نوافل کا خیال کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طالب علم صرف نہیں جو قال اللہ قال رسول پڑھنے پڑھانے والے ہیں، معلم ہو یا متعلم ہو، پڑھانے والا ہے یا پڑھنے والا، اس کو کیا بہت زیادہ جو ہے اس پہ اہتمام کرنے چاہیے۔ خاص کر تہجد، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اس کو اللہ بڑے مقامات بڑے مراتب دیتے ہیں۔ اور جو آدمی تہجد کی پابندی کرتے ہیں، فرض مشکل سے پڑھتے جاتے ہیں، چلو اللہ اس کو اجر دیں گے، لیکن بہت بڑی کمزوری ہے جو سب سمجھتے ہیں۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے جو ہے احادیث ہے، لیکن آج ہم اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے سبق میں اس سے متعلق اور چیز